العزيز الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا. کل سورہ مرسلات کا آغاز ہو چکا ہے. اس سلسلے میں جمہور کی تفسیر کے بارے میں میں نے کہا مطلب بتایا ہے کہ غوث پاک کے علاوہ بھی جو اس کے سلسلے میں تفسیر ہے کن کن لوگوں نے کیا کیا کہا ہے وہ میں بتاؤں گا. مجھے بعد میں کسی نے فون کر کے کہا حضرت آپ ایسا بولے لیکن بتایا نہیں آگے تک. میں کہا آج بتا دیتا ہوں بھائی, وہ باتیں چلتی ہے نا حدیث میں حدیث آتی ہے. تو آج میں جمہور تفسیر کی دماغ میں تھوڑا سا جمہور مطلب میجارٹی یہ تو صرف غور سے پاک کہہ رہے ہیں نا. اب یہاں پر دیکھیے یعنی سورہ مرسلات مکیہ ہے. اس میں 2 رکوع 50 آیتیں 180 کلمے 816 حروف ہیں. 16 حروف الفابیٹس. شان نزول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ والمرسلات شب جن میں نازل ہوئی. سورہ جن کی تفسیر میں بتا چکا ہوں. وادی نخلا مکہ اور طائف کے درمیان ایک جگہ تھی جہاں رسول پاک کا قرآن سن کر کے جن نے ایمان لایا. ایمان لائے تو پورا سن چکے ہیں آپ. سورہ جن کی پوری بات سن چکے ہیں نا. ایمان لائے جا کر اپنے لوگوں کو کہے چلو بڑی اچھی بات ہے ایسا ہے. تو جس رات میں یہ واقعہ ہوا تھا اسی رات میں یہ سورہ بھی نازل ہوئی. شب جن نازل ہوئی. عبداللہ ابن مسعود کی تفسیر ابن مسعود میں سمجھ رہے ہیں. سید عالم فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود کہ ہم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے سفر میں. ہم رکاب سعادت میں تھے مطلب سفر میں تھے. جب مینا کے غار میں پہنچے, مینا کے غار پہ سارا عرب پہاڑی علاقہ تو مینا کا کوئی غار ہے. غار میں پہنچے والمرسلات نازل ہوئی. تو والمرسلات نازل ہوئی. ذرا سی غور کیجیے گا, آخر میں نتیجہ بتاؤں گا. پہلے توجہ سے سنیے. ہم حضور سے اس کو پڑھتے تھے یہ جو نازل ہوئے نا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو پڑھاتے دیکھو یہ نازل ہوئی. تو ہم حضور سے اس کو پڑھتے تھے اور حضور اس کی تلاوت فرماتے تھے. اچانک ایک سانپ نے کود ماری. جست کی مطلب کود ماری. ہم اس کو مارنے کے لیے لپکے, وہ بھاگ گیا. حضور نے فرمایا تم اس کی برائی سے بچائے گئے ہو, وہ تمہاری برائی سے. اللہ پاک کی طرف سے یہ تھا تم مارنے گئے نا, نہیں مار سکتے تھے. اللہ پاک نے اسے بھگا دیا. تم کو بھی نہیں کاٹا اور تم نے بھی اس کو نہیں مارا. تم اس کی برائی سے بچائے, وہ تمہاری برائی سے. یہ غار مینا میں غار والمرسلات کے نام سے مشہور ہے. یہ سب جو ہے حج میں جب جائیں گے نا تو بڑی اہم سب بات ہے. مینا میں جب جائیں گے تو تلاشی سب مٹ دیا ہے نجمیوں کو. غار والمرسلات یعنی یہی سورہ مرسلات نازل ہونے والی غار. سبحان ایک مینا, ایک تو یہ ہے انہوں نے میٹ دیا. اب وہ میپ کے حساب سے قرآن حدیث کے حساب سے جب سے بول بات یہ نخلا شب جن, تو اب وہ اس حساب سے دیکھیں گے آپ. سمجھ رہے؟ ہاں. جن جس رات کو ایمان لایا اسی رات میں رسول پاک اس غار میں بھی گئے اور اس غار میں یہ بھی نازل ہوئی. ایسا تو بنا تلاشنے والے کو اللہ پاک عطا پر پانی دیتا ہے اگر تلاش محبت کے ساتھ. لیکن ایک بات اور, جیسے بھی آپ بولے نا کہ کچھ لوگ ہیں جو اکثر نہیں مان, میں ایک دم صاف کہتا ہوں کہ یہ اپنی قسمت ہے یار. صحیح بات. اس کو اس لیے بول رہا ہوں ان کا چہرہ دیکھنے کے بعد یہ بات یاد آئی. یہ اپنی قسمت ہے کہ کوئی اپنی بہو کو بیٹی سے زیادہ پیار دیتا, اور یہ بدقسمتی ہے کہ کوئی اپنی بہو کو ستاتا ظلم کرتا. یہ بدقسمتی ہے کیونکہ رسول پاک کو دیکھیں آپ اگر غور کریں تو حضرت علی داماد ہونے کے ساتھ ساتھ حضرت فاطمہ بہو بھی نظر آ رہی, کیونکہ علی کو نبی نے پالا. علی کو تو نبی نے ہی پالا. سمجھ رہے نا.
تو آپ دیکھیں کیا پیار ہے، کیا محبت ہے فاطمہ کو، بے مثال کیا، ایسی مثال نہیں، اپنے جگر کا ٹکڑا کہہ دیا. تو آپ بیٹی ہونے کی حیثیت سے نہیں، نبی نے جگر کا ٹکڑا کہا ہے، یہ نسبت کی حیثیت سے، بیٹی ہونے کی حیثیت سے تو ہے ہی ٹکڑا. ہر باپ اپنی بیٹی کو، اپنی اولاد کو کہتا ہے جگر کا اپنی تو جو نہیں مانتے نہ مانے. تو آج بھی اگر محبت والی آنکھ، محبت والا جسم لے کر جاؤ تو انشاءاللہ بارے میں نا مرسلات والا مل ہی جائیں گے. خیر، اس میں دو قسم ہم لوگ کل پڑھ چکے ہیں، مرسلات، آصفات اور ناشرات. 3 پڑھ چکے کیا؟ نہیں، 2 پڑھے، 3 پڑھے، ناشرات بھی پڑھے. ناشرات بھی پڑھا. ہاں چلیے، اب ایک اور قسم ہے، ایک قسم ہے فارقات اور ایک قسم ہے ملقیات. یہ 5 آیت تو آپ لوگوں کو کسی بھی حال میں یاد کرنا ہے. یہ شروع کے 5 آیت، والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا. یہ 5 آیت. تو اب اس حساب سے آپ دیکھیے یہ 5 آیت، اس میں جو قسمیں مذکور ہیں، مفسرین نے اس کی تفسیر میں بہت ساری ذکر کی ہیں. اور اس میں کیا ہے کہ بعض نے کہا کہ یہ 5 ہواؤں کے نام ہیں، دیکھیے گا، اور جیسے غوث پاک بھی اسی طرف گئے. اور بعض مفسرین نے کہا کہ ملائکہ کے نام، قسم ہے مرسلات یعنی ہوا میں رہنے والے، ہوا کو چلانے والے فرشتوں کی. تو اب یہ ہواؤں میں تیل نام کے ساتھ ساتھ فرشتے بھی بعض لوگوں نے مراد دیے 5. اب آپ دیکھیے، اور بعض نے کہا کہ آیات قرآن مراد، مطلب قسم ہے ان آیات کی جو ہواؤں سے زیادہ تیز چلتی ہیں اثر کے اعتبار سے. تو بعض نے قرآن کی آیتیں بھی مراد لی. بعض نے نفوس کاملہ مراد لی. نفوس کاملہ یعنی وہ اچھی روحیں، نفوس کاملہ اچھی روحیں، نفس مطمئنہ بولتے ہیں. تو نفس مطمئنہ عظمت والی روحیں، یعنی عام زبان میں اولیاء، صلحاء، شہداء، صدیقین، یہ سب. بعض نے کہا یہ قسم ہے ان کی اچھے نفوس کاملہ. اچھا واہ، اب دیکھیے اچھا. اور بعض نے یہ کہا کہ پہلی 3 صفتیں مرسلات، آصفات اور ناشرات، یہ 3 صفتیں ہواؤں کے ہیں، اور باقی جو فارقات اور ملقیات یہ فرشتوں کے ہیں. یہ علم رہنا چاہیے، انشاءاللہ بڑا مزہ آئے گا. یہ تفسیر خازن، تفسیر جمل سب میں. خیر، اب اس کے حساب سے ترجمہ دیکھیے. قسم ہے ان کی جو بھیجی جاتی ہے لگاتار ہوائیں. کل بتا چکا ہوں مرسلات، مرسلات کا معنی کیا تھا؟ وہ ہوائیں جس کے اندر ایسی کشش ہو جو عالم لاہوت سے نکل کر عالم ناسوت کے لوگوں کے سکون نکال. آصفات بھی بتا چکا ہوں کہ آصفات میں غوث پاک نے کہا تھا جو عالم ناسوت کے لوگوں کے لباسوں کو اتار کر عالم لاہوت کا لباس پہنا دیا. یہاں پر بھی کہہ رہے زور سے جھونکا دینے والی ہیں، اجلت سے پھر ابھار کر اٹھانے والی ہیں. اب ناشرات اس طرح کی ہوائیں جو اہل طلب کو، اہل طلب مطلب ہم سب طلب کرتے ہیں نا، اولیاء اللہ جو طلب، اہل طلب کو قابل بنا دیتا ہے طلب کی. وہ ہوائیں جو اہل طلب کو قابل بنا دے، غوث پاک کی زبان میں اس کو ناشرات بولتے قابل بنا دے. پانی جو وہاں شاید یعنی جہاں جی لیفٹ میں، لیفٹ بند کر دیجیے. جی یاد میرے بھائی ہمیشہ بند کر کے سب کچھ یہ کرتا ہوں یاد نہیں. جی غوث پاک کا اصل یہ کتاب یعنی دیگر مفسرین کی کتاب اور غوث پاک کو دونوں تو اس لیے میں اٹیچ کر رہا ہوں کہ آپ ایسا نہ سمجھیں کہ غوث پاک نے اپنی منمانی کی، جیسے کہ جماعت کے لوگ بولتے ہیں تو ان کو کچھ بھی نہیں آتا تھا، خالی بس بات کیا نظر نہیں آتا. اب آپ غور کریں جو ترجمہ جمہور کر رہے ہیں وہی تو یہ بھی کر رہے ہیں نا. ایک تفسیر میں ہے نا ہواؤں کے نا، تو جمہور نے بھی یہی کہا. چلیے تو پہلی
تین جو وہ ہو گئے. ناشرات کی ہواؤں کو بولتے ہیں وہ ہوائیں جو اہل طلب کو یہ صلاحیت دے دے کہ تم طلب میں کامل بن جاؤ. اللہ سب کو عطا فرمائے. خیر ہم واضح بتا کر چکا ہوں. اب فارقات کس کو بولتے ہیں؟ تو یہاں پہلے دیکھیے ترجمہ فارقات. پھر حق ناحق کو خوب جدا کرنے والی، فرق کرنے والی. فارقات خوب اچھی طرح جدا کرنے والی، یعنی ایک ہوا ایسی چلے گی کہ آپ کو وہ ہوا اگر لگ جائے تو حق کیا ہے باطل کیا ہے آپ کو معلوم ہو جائے. غور دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں. فالفارقات ای الواصلات الی بقعۃ الامکان من قبل الرحمن. عالم امکان میں یعنی دنیا میں ایک ایسی ہوا چلتی ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ان ہواؤں کے اندر یہ صلاحیت رکھا ہے. کیا کہنا دیکھیے گا. یفرقن لساکنیہا بین الحق والباطل. جو دنیا میں رہنے والوں کو حق اور باطل کا فرق بتا دے. یہی تو تفسیر کر رہے ہیں حضرات. بیسٹ عالم کون سے عالم، بیسٹ مفتی کون سے عالم. سبحان اللہ. اسی لیے یاد رکھیے کہ کوئی بھی ولی بغیر مفتی اور عالم کے ہو ہی نہیں سکتا. میں نے عنوان بھی یہی دیا. ہر ولی عالم ہے لیکن ہر عالم ولی نہیں ہے. صحیح بات. عالم ایزی ہے ہو سکتا، حافظ ایزی ہو سکتا، لیکن ولی وہی ہوتا ہے جو عالم بھی ہو حافظ بھی ہو سب ہو. سب کچھ ہونے کے بعد قرآن اور حدیث کا علم رکھے بغیر کیسے معلوم کر سکتے ہیں؟ ولی اللہ بولتے ہیں نا، تو اللہ کا ولی ہونے کے لیے کلام اللہ نہ ہو معلوم، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں خیر. سب بہت سے ایسے بہتے ہوئے لوگ رہتے ہیں، ان کو ولی مان کے ماننا الگ چیز ہے. میں علمی بات بول رہا ہوں، آپ لوگوں کی بات مت بتائیے. لوگا کیا ہے؟ لوگا تو دکان جمانے کے لیے راہوں میں بنا دیتے ہیں کس کا، شیر کا، اور کہہ دیتے ہیں اسے پاک کا جھنڈا ہے. کیا ہے؟ ہم نے کب کہا؟ میں کہہ رہا ہوں کہ جو گارنٹیڈ ہے اسے پاک پر بحث چل رہی ہے، وہ چلتے پھرتے پر بحث نہیں چل رہی ہے. کوئی کسی کو بنا دے. ایسے لوگوں کا بھی ہونے کے بعد آپ بلا وجہ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. آپ جب سمجھ گئے ہیں کہ بات یہاں گارنٹیڈ چل رہی ہے، جب غوث اعظم، یوسفین، شرف الدین بابا، مولانا شاہ رحمۃ اللہ علیہ، تو یہ سب حضرات گارنٹیڈ ہے، اس پر اجماع ہے، اتفاق ہے کہ سارے مفتیان ان کی بارگاہوں میں زمین نیاز کم کر چکے ہیں، محبت کے نذرانے پیش کر چکے ہیں. سمجھ رہے نا؟ اور وہ لوگ جو اپنی دکانیں جمانا، جیسے دیکھیے ابھی یہ ملین یوسفین کے سجادوں کا بھی کیا ہوا، جیل گئے. اب وہ مر جائے تو کیا ہم ان کو ولی مانیں گے؟ ایسا کیسے ہوتا؟ کوئی بھی درگاہ کا آدمی اگر کوئی عالم نہیں ہے، مفتی نہیں ہے، اور بالکل مطلب شریعت کے خلاف ہے، بس دکان جمانے کے لیے، کمانے کے لیے ہے، پھر وہ انتقال کر جائے، اگرچہ ولی کے بارگاہ میں ان کو مل جائے قبر، پھر بھی ولی نہیں ہے. وہ ولی ہونے کے لیے مفتی، صحیح رہبر، صحیح رہنمائی، سچ اور حق کو واضح کرنا، باطل کو باطل، حق کو حق کہنا، عورتوں سے پرہیز کرنا، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو بہت اہم چیز ہے. خیر، تو غوث پاک جو ہے بیسٹ عالم. بات یہ چل رہی کہ عالم کے بغیر کوئی بھی ولی ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو غوث پاک کو صرف نظر نیاز والا نہ سمجھا جائے کہ وہ 11ویں کر دیے تو یہ غوث پاک کا حق ادا ہو کے نہیں، بہترین عالم. آگے دیکھیے. اب فارقات کی توسیع ہو گئی کہ وہ ہوائیں جو عالم دنیا میں، عالم ناسوت میں رہنے والوں کو کے لیے چلتی ہیں اور ان کو حق اور باطل کا فرق بتا دیتی ہیں. حلال اور حرام کا فرق دیکھ رہے ہیں آپ یہ جملہ، حلال اور حرام کا فرق بتا دیتی ہے، ہدایت اور ضلالت کا فرق بتا دیتی ہے. کیا فارقات اچھی طرح. اور آخری دیکھیے فالملقیات ذکر، پھر ان کی قسم جو ذکر کا القا کرتی ہے. اب یہ لفظ بھی اولیاء کے لفظ القا کرتی ہے. کیا مطلب؟ ڈالتی ہے آپ کے اندر ایسی بات کہ آپ بس اللہ ہی کے ذکر کرتے رہے. اب آپ غوث پاک دیکھیں کیا ہے. فالملقیات ای الملقنات لحوامل اثقال الطبیعۃ والابدان المسجونین فی سجن الامکان المقیدین بسلاسل الزمان واغلال المکان. ایک دم سے بھی دنیا کی جھنجھٹوں میں، دنیا جو قید خانہ ہے اس میں جکڑے ہوئے کچھ ایسی مخصوص روحیں ہیں جن پر کہ ہوا لگ جائے تو ان کو بس اللہ کے ذکر میں فنا کر دیتے ہیں. اس ہوا کو ملقیات بولتے ہیں. کیا کہنا ہے؟ ذکر کے لیے، ذکر کے لیے القا کرنے والی. اے حسنا من عالم اللاہوت، ایسا ذکر جو عالم لاہوت سے، عالم لاہوت کی طرف سے ہو اور اچھا ہو.
یتلونہ علی السنتہم جاری کر دیتی ہے اس ذکر کو ان اللہ کے محبوب بندوں کی زبانوں پر، السنت زبانوں پر، لعلہم یتذکرون بہا تاکہ وہ یاد رکھیں اپنے آغاز کو بھی اور اپنے انجام کو بھی، اپنے آغاز کو بھی کہ کہاں سے ہم آئے اور کہاں جانے والے ہیں۔ واہ! اب دیکھیے یہ آیت نمبر 6 تک کا درس ہو چکا ہے۔ تو قسم ہے مرسلات کی، قسم ہے آصفات کی، قسم ہے ناشرات کی، قسم ہے فارقات کی، اور قسم ہے ملقیات کی۔ 5 کو یاد کر لیے، کسی بھی طرح سے آپ ضرور یاد کیجیے گا انشاءاللہ۔ خیر، تو جو تلقین کرتے ہیں، کیوں تلقین کرتے ہیں دیکھیے گا۔ اب وہ آیت نمبر 6 میں آ رہی ہے، کیوں؟ حجت تمام کرنے یا ڈرانے کو، عذرن حجت تمام کرنے۔ عذرن کا مطلب یہ ہوا کیوں آپ نے اس میں ڈالے، اس کو ایک دم جیسے شروع میں کہہ دیا تھا نا کہ اللہ پاک ڈائریکٹ آپ کو کیسے عذاب دے گا، پہلے آپ کو موقع دے گا انہیں کام کرنے کا، پھر نہیں کریں گے تب عذاب دے گا۔ یاد رہے اللہ، اسی لیے بچوں کے بارے میں کیا بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بچوں کو عذاب دے گا یا کہہ دے گا۔ رسول پاک سے پوچھا بھی گیا مشرکین کے بچوں کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا کرنے والے تھے آئندہ، اور اللہ تعالیٰ ان کا حساب دے گا۔ آپ نے کچھ نہیں فرمایا، کچھ نہیں فرمایا، لیکن صحیح یہی ہے کہ وہ غلمان خدام کی حیثیت ہوگی ان کی، سمجھ رہے نا؟ ہمارے بچے کچھ بھی عمل نہیں کرتے، اگر انتقال کر گئے تو کیا ہوگا؟ آپ کا خاتمہ اگر ایمان پر ہوا تو آپ کی وجہ سے انہیں بھی جنت ملے گی۔ بچے میں کبھی کسی کا انتقال ہو جائے خاندان میں تو ان کی اولاد ماں باپ اگر جنت میں جائیں گے تو ان کے جو جس کو آپ لوگ معصوم بولے محفوظ بچے، چھوٹے بچے مرے وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ واہ کیا ہے! ماں باپ اگر نہیں گئے تو پھر اب کہیے کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا کرنے والا تھا، کیونکہ اس کو تو موقع نہیں دیا نا، عمل کا موقع نہیں دیا، عمل کا موقع نہیں۔ تو یہ کیا کہہ رہے کہ یہ قسم کیوں یاد کیا ان تمام کی، اور ذکر کی تلقین اللہ پاک کیوں کرتا، ہوائیں کیوں چلاتا، تاکہ اے بندو کل کے دن تم یہ نہ کہنا کہ میرے کو موقع ہی نہیں دیا، میں نے ہوائیں چلا دی تھی تیرے کو موقع ملنے کے لیے، تو نے خود نہیں پایا، انہیں خود نہیں پایا۔ کہ چھوٹی سی مثال آج دیکھیے نا دلی وغیرہ میں، بمبے وغیرہ میں ناک میں پورے لوگ ادھر چال کر کے چل رہے ہیں، کیوں؟ بیماری وائرل، اس کی وجہ سے۔ اچھا بیماریوں کی، ہواؤں کا اور کلائمیٹ کے خراب ہونے کا معلوم ہو جائے تو پوری حفاظت کرنے لگتے، اور محبت کی ہوا چلے تو کچھ دھیان تک نہیں دیتے، شریعت کی ہوا چلے تو دھیان تک نہ دیتے۔ وہی اللہ پاک نے ہوا چلائی، اب میں کہوں ہوا چلائی اولیاء کی شکل میں، انبیاء کی شکل میں، دیکھ رہے ہیں یہ سب کو لایا نا، اور بتایا کہ اللہ کی عبادت کرو، سبوں نے بتایا، معرفت کا درس دیا، سب کہا، اب تم نہیں مانے اب عذاب دے گا تو کچھ نہیں بول سکتے۔ اسی کو اللہ کہہ رہا کہ ہم جو ذکر کی تلقین کر رہے ہیں عذرن، یہ حجت تمام کرنے کے لیے، اور نذرن یا تمہیں ڈرانے کے لیے، تم سمجھو کوئی عذر بہانہ یہاں پیش نہیں کر سکتے تم، اس لیے کہ ہم نے دنیا میں تمہیں بالغ کیا، عاقل کیا، شعور دیا، نبی دیا، صدیق دیا، شہداء دیا، صالحین سب کو دیا۔ اتنی تلقین کرنے کے بعد بھی تم اگر نہیں بھڑک جاؤ گے تو پھر عذاب دوں گا، تو عذر نہیں کرنا۔ اب آپ سنو، اب آگے کی بات یہاں سے آسان ہے، اس بات آپ پہلے دیکھیں۔ انما توعدون، واہ، انما توعدون، سنو پانچوں قسم کھانے کے بعد کہہ رہا، بے شک جس بات کا تم وعدہ دیے جاتے ہو، ای المکلفون من قبل الحق، مکلفون کا مطلب نہیں، مکلفون کا مطلب عاقل بالغ، عاقل بالغ جنہیں اللہ نے تکلیف دی ہے 5 وقت کی نماز کی، حج کی، زکات کی، صاحب نصاب ہونے کے بعد، ہے نہیں؟ تو مکلف اس کو بولتے ہیں، جیسے ہم سب مکلف ہیں، ورنہ بالغ مکلف نہیں، تو گویا ہمیں مخاطب کرنا۔ تو اے مکلفون سنو، اللہ کی طرف سے یہ بات اور میسج ہے کہ جس کا تم وعدہ کیے جا رہے ہو فی یوم العرض والجزاء، کہ تم کو پیش ہونا ہے اللہ کی بارگاہ میں اور بدلہ دیا جانا ہے، سنو لا واقع، وہ وعدہ واقع ہونے والا ہے، ثابت ہے، طے۔ پھر ایک مرتبہ جیسا ریمائنڈ کر دیا، اور 5 قسم یاد فرمانے کے بعد تفسیر کو آپ جو بھی آپ سمجھے، ہواؤں کو لے، فرشتوں کو لے، قرآن کی آیتوں کو لے، جو بھی لے، تینوں یہی بتا رہی ہے، بس
والی ہے، ہونے والی ہے. ایزی کا مسئلہ نہیں، کھانے پینے کا مسئلہ ہے ہی نہیں بالکل اس کے اندر. یعنی ان پانچوں قسموں کے بعد اللہ پاک قیامت کے واقع ہونے، جزا کے واقع ہونے، بارگاہ میں پیش ہونے کے بارے میں جو فرما رہا ہے کہ نبیوں کے ذریعے سے جو وعدہ دیا گیا ہے وہ وعدہ حق ہے ثابت. لواقع. ارے واہ، گرامر کے اعتبار سے اگر آپ بتاؤ نا تو ان نہ بنے ہوتا بے شک، اور اس کے اندر ماں آ جائے تو ایک دم اونلی بے شک. اب اس میں یعنی گمان میں بے شک نہیں، یعنی اس میں ریسرچ کی بات نہیں، اب سرچ کی بات ہے ایسا. اور لا واقع، واقع صرف نہیں، لا بولتے ہیں تاکید نہیں، کمانڈیڈ ہے. تو پانچ، ایک تو قسم یاد فرمایا، اور کیسی قسم کہ میں نے کل بتا بھی دیا الحمدللہ اس کو وظیفہ کرنا. 5 قسم یاد فرمایا اور اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ تمہیں میری بارگاہ میں پیش ہونا ہے جزا کے لیے، عمل کا حساب دینے کے لیے. اور پھر تم کیا کیے ہو، کیسے کیے ہو، وہ سارا بایو ڈاٹا تمہارا کھل جائے گا. تو وہ وعدہ جو نبیوں نے تمہارے سے کیا ہے، نبیوں کے ذریعے سے میرا وعدہ جو پیش کیا ہے، وہ وعدہ لواقع، یقیناً وہ واقع ہونے والا ہے. اب آپ دیکھیے آیت نمبر 7 تک ہو گئے اور آگے کیا. فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ. نجوم الہویات المترتبہ فی عالم الکون والفساد. نجوم نجم کی جمع، نجم بولتے ہیں ستارے، قمر بولتے بڑے ستارے، نجوم بولتے چھوٹے ستارے بولتے رہتے، اور شمس بولتے اس سے بڑے ستارے. یہ سورج یہ بھی ستارہ ہی ہے لیکن بڑے ستارے. سورج سے فائدہ قمر لیتا، قمر سے فائدہ ستارے لیتے. نجوم. اب آپ دیکھیے وہی ڈرانے کا جو انداز ہوتا مولا کا. فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ. سنو وعدہ جو جس کا کیا جا رہا ہے، سنو تھوڑی سی جھلک بتا رہا ہوں. وہ واقع ہونے سے پہلے کیا ہوگا، ستاروں کی روشنیاں ختم کر دی جائیں گی. وہی تو ڈرانے والی بات، ستاروں کی روشنیاں ختم کر دی جائیں گی. تو مثل میں میٹ دی جائیں گی، محو کر دی جائیں گی. وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ. اور جب آسمان میں رکھنے پڑیں گے، مطلب پھٹ پڑیں گے، شگاف، ہاں رکھنے. اب ہوش دیکھیے کیا ہے. تو مثل اے ان حمقت وہاں وہی ایک دم صاف. وَإِذَا السَّمَاءُ اے نظام عالم الکون والفساد. فُرِجَتْ وَانفَصَمَتْ وَتَلَاشَتْ. وہی پھٹ جائے گا، رکھنے پڑ جائیں گے. اللہ اللہ. آگے دیکھیے. وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ. اور جب پہاڑ غبار کر کے اڑا دیے جائیں گے، غبار بنے ہوا. اب غوث کیا کہہ رہے ہیں، اے رواسل التي هي اوتاد الارض، یعنی وہ میخیں، وہ کیلیاں جو زمین کے لیے کیلی ہیں. کل بھی بتایا تھا نا کہ یہ جو زمین ہے یہ محتاج ہے پہاڑ کی. ہاں ٹوٹیاں برابر. وہی فی الحقیقت عبارت عن الحق المحصول فی عالم الکون والفساد. تو اور جب پہاڑ نصفت اے قلع عن امکانها، ارے باپ رے، اپنی جگہ سے پہاڑ کو اٹھا دیا جائے گا. غوث کہہ رہے ہیں ثم ذریت برياح الفنا، پھر فنا کی ہوا چلائی جائے گی اور ذرہ ذرہ کر دیا جائے گا. ارے باپ، سن کر کے حیرت ہو رہی ہے. اب کیسے ٹھیک تھے آپ کے لوگ، 1400 برس کے بعد سن رہے تو حیرت ہو رہی ہے. اب وہ بتائیے کیسے رسول پاک ڈائریکٹ کلام الہی سنا ہے. ہم تو کئی زبان سے سننے کے بعد سن رہے ہیں نا. اور کتنا فلٹر ہو گیا ہے. ہاں ایک دم تازہ دم. واہ، اور احساس نہیں دیکھ لیا. اسی کو بولتے ہیں کہ اللہ پاک جسے چن لیتا ہے بس. وہی جملہ جو پرسوں بولے نا، اللہ جسے ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت. وَإِذَا الرُّسُلُ، دیکھیں آگے، وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ. اور جب رسولوں کا وقت آ جائے. اپنے رسولوں کا وقت آ جائے کیا، رسولوں کا وقت آ جائے کیا، پہلے غوث پاک کیا کہتے ہیں. وَإِذَا الرُّسُلُ أي المبعوثون للإرشاد والتكميل والإشهاد على صلاح العباد وسدادهم. یعنی جن نفوس قدسیہ کو عوام اور مخلوق کی رشد و ہدایت کے لیے بھیجا جاتا ہے، یعنی انبیاء اور رسول، ان کا وقت آ جائے. کیا مطلب، اقتت اے عین لهم وقت الشهادة على قومهم بعدما ابهم عليهم وقتها في النشأة الأولى كأنه قيل لهم من قبل الحق. ارے واہ، یعنی جب میدان محشر قائم ہوگا نا تو یہ سب ہونے کے بعد وہاں پر بھی کچھ قوم ایسی ہوگی جو جھٹلائیں گی اور کہیں گی ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، میرے پاس کوئی بھی نہیں آیا. قرآن کہہ رہا وہاں بھی ایسے لوگ کہنے والے ہیں. سورہ مائدہ میں آپ دیکھیں آیت
پیغمبر جا کر کے 15 سے لے کر کے 20 یا 19 تک کے درمیان، 20 یا 22 کے درمیان، کیا کہ ما جانا بھی بشیر ولا نذیر، ہمارے پاس نہ کوئی جنت کی بشارت دینے والا آیا کہ ہم نیک عمل کرتے، اور نہ جہنم سے ڈرانے والا آیا کہ ہم برے عمل سے بچتے۔ اس وقت میں کہیں گے تو اللہ پاک کے رسولوں کا وقت اب آئے گا، اے رسولوں کی جماعت ادھر آؤ، کیا بول رہی ہے یہ، کیا بول رہی ہے؟ تو اللہ پاک جب جمع فرمائے گا تو اب سنیے پارہ نمبر 7 میں، یوم یجمع اللہ الرسل، جب رسولوں کو جمع کیا جائے، فیقول، اور اللہ پاک کہے گا ماذا اجبتم، یہ لوگ کیا تم کو جواب دیے تم لوگ جب بولے؟ تو اللہ پاک کے وہ نبی کہیں گے مولا آج تو ہم سے پوچھ رہا ہے، تو سب جانتا ہے، لا علم لنا انک انت علام الغیوب، تو سب کچھ جانتا ہے۔ جب ایسی بات بولے تو اللہ پاک پھر انٹرنیٹ کی طرح سب کچھ دکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک تو یہ بات، اور دوسری بات حضرت جتنے بھی انبیاء کرام ہوں گے وہ سب ایک طرف ہوں گے، محمد رسول اللہ ایک طرف ہوں گے، سارے انبیاء کرام اشارہ کریں گے محمد کی طرف۔ تو اللہ پاک کہے گا کیا مطلب؟ تاکہ محمد کی امت سے لیجیے نا گواہی، محمد کی امت سے لیجیے نا گواہی، یہ کہے گا لو نا گواہی اے مولا محمد کی امت سے۔ پارہ نمبر 2 میں پڑھیں آپ، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اے امت محمدیہ ہم نے تجھے بیچ والی عدل والی امت بنایا تاکہ تم دیگر امتیوں پر، دیگر نبیوں کی امتیوں پر گواہ بن سکو۔ تو یہ انبیاء کرام کہیں گے کہ امت محمدیہ پر گواہی، امت محمدیہ سے بول، تو اللہ کہے گا ایسا کیسے؟ ہاں مولا سارے نبیوں کا سلسلہ تو محمد پر تو نے ختم جب کیا، تو کلام الہی ایک ہی تیرا قرآن کی شکل میں تھا، اور اس میں ڈیٹیل کے ساتھ ہماری تبلیغ اور ہمارے قوم کے جھٹلانے یا ماننے سب کا تذکرہ موجود ہے، اور یہ دیا تھا تو نے امت محمدیہ کو، تو وہ تو پڑھی ہی ہوگی سبحان اللہ۔ تو اس وقت آپ سب، بلکہ اللہ پاک جن کو توفیق دے وہ سب ابھر کر آئیں گے اور کہیں گے نہیں فقط جاءکم بشیر و نذیر، فقط جاءکم بشیر و نذیر، امت محمدیہ کہے گی کہ ہاں ان کے پاس جنت کی خوشخبری دینے والے بھی آئے، جہنم سے ڈرانے والے بھی آئے، ہم گواہی دیتے ہیں۔ اب چپ ہو جائے، اب جہنم میں جانے کے لیے تیار ہو، خاص طور سے نوح کی قوم یہ اس طرح کی بات بہت کرے گی، نوح لوط یہ سب چیز سرکش قوم یہودیاں یہ سب بہت اس طرح سے کریں گے، ہم ایسا نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ عز و جل ہمیں اس پر موت نصیب فرمائے۔ خلاصہ درس سے نکلا کہ ایک تو یہ کہ غوث اعظم بیسٹ اسکالر ان اسلام، یہ اس انداز میں آج کی گفتگو کے بعد ایسا بولیے نا تو عقیدت نہیں ہوگی، عقیدہ ہوگا، کیونکہ اگر سمپل بولیے تو عقیدت ہے، اور جب آتھرائز بولیے تو عقیدہ بن جاتا۔ ہاں بیسٹ اسکالر ان اسلام یا آف اسلام، اسلام کے بہترین اسکالر، اپنے زمانے میں بھی اور بعد میں آنے والے سب پر فوقیت رکھتے ہیں، بعد میں آنے والے سب پر فوقیت رکھتے ہیں۔ ان کی تفسیر سے آج معلوم ہوا کہ یہ تفسیر میں الگ نہیں ہے کہ وہاں بھی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ان کی تفسیر کیوں ماننا، جمہور کی میجورٹی کی تفسیر ماننا، ان کی تفسیر خود میجورٹی سے ریلیٹڈ ہے۔ جیسے آج دیکھیے آج کے منصف میں پھر وہی بات ہے، 3 طلاق کا مسئلہ، کچھ وہابی مولوی نے ابن تیمیہ اور ابن قیم کا نام لے کر کے کہا ہے کہ جب امت کا ایک امام کہہ رہا ہے کہ 3 طلاق دینا شریعت میں جائز نہیں ہے تو مان لینا چاہیے حکومت کو بھی۔ تو کیا بات شریعت میں نہیں ہے، 3 طلاق دینا نہیں چاہیے، اگر دے دیے تو نہیں ہوتی طلاق، اب نہیں ہوتی طلاق، اور ان کو کون بولے؟ ابن تیمیہ بولے، ابن قیم بولے، بس دوج بولے۔ اب آپ غور کیجیے یہ 2 بولے نا، لیکن ان دونوں کے مقابلے میں صحابہ، تابعین، تبع تابعین، یعنی اجماع صحابہ، اجماع تابعین، اجماع امت، میجورٹی کو چھوڑ کر کے یہ دونوں مولوی کی طرفداری میں آج اہل حدیث اور وہابی اٹھ پڑے۔ اب آپ دیکھیں ابن تیمیہ اور ابن قیم کی اس میں سمجھ رہے نا، خبردار حق بات بھی اگر ہوتی نا تو آپ ہم بھی دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ میجورٹی جس کی طرف ہو اسی پر فیصلہ ہوتا ہے۔ جب کثرت لوگ جب سب جنے کہہ رہے ہیں تو ہم کہیں کیوں انکار کریں، حالانکہ دل نہیں مانتا، تو جائیے 10 میں سے 9 اگر کہہ رہے ہیں کہ 6 بھی بول رہے ہیں تو کثرت ہے، میجورٹی وہاں ہے، فتویٰ اسی پر لگے، صحیح ہے۔ نماز کا بھی مسئلہ یہی ہے کہ آپ ہم سب نماز شروع کر لیے، اب تیسری رکعت میں ہے اور آپ کو دھیان ہی نہیں کہ ہم تیسری رکعت میں ہیں یا چوتھی میں ہیں، تو اب آپ کو اپنے دماغ پر زور دینا ہے۔ اگر 6 مرتبہ آپ کا دماغ جا رہا ہے کہ تیسری میں ہے اور 4 مرتبہ جا رہا ہے کہ چوتھی میں ہے، تو اب 6 پر عمل کیجیے۔ دیکھیں آئے نماز میں آپ کو تو میجورٹی پر عمل، تو صحابہ میجورٹی، تابعین میں
الزام لگایا کہ حضرت عمر فاروق کو کیا حق تھا ایسا ایسا. استغفر اللہ مع اللہ رب العالمین. تم یہ جملہ بولو کہ بعد والے، ارے جب نبی کے زمانے والے عمر کے خلاف نہیں تھے تو بعد والے کیسے ہوں گے؟ نبی کے زمانے والے ان کے موافق تھے، ان کی بات کو تائید کرتے تھے. بتائیے جو خیر القرون کا زمانہ ہے. کہنا یہ ہے کہ اسلام کا جو ایکسپلین ہے یہ مطلب کہ اسلام سے ہٹ کر کے نہیں ہونا چاہیے. ان اسلاف کی ان میں خون ریزیاں ہیں، عرق-ریزیاں ہیں، محنتیں ہیں. یہ حضرات صرف دکھتے تھے بوریا نشین، بیٹھتے تھے بوریا پہ، بیٹھتے تھے چٹائی پہ، لیکن امت کا درد اس چٹائی پر بھی محسوس کرتے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ خود بھوکے رہتے تھے، دوسروں کو کھلاتے تھے، پھر جا کر کے قرآن ہم تک پہنچایا ہے، پھر اسلام ہم تک پہنچایا ہے. ضرورت کیا تھی حسین کو کربلا میں جانے کی؟ نبی نے تو کہہ دیا تھا ڈائریکٹ، یہ میرا نواسا ہے، جنتی ہے، جنتی مردوں کا سردار ہے. ضرورت کیا ہے؟ جنت کے کھانے آ جاتے تھے رسول پاک کے زمانے میں، کیا ضرورت تھی؟ لیکن نہیں، وہ جانتے تھے کہ آنے والی امتیوں کے جو اسٹیٹس ہوں گے ایسے نہیں ہوں گے، وہ کمزور ہوگی، تو وہ اپنی قربانیوں دے کر کے آپ تک اسلام کو پھیلایا. ان بزرگوں کو چھوڑ دے تو اسلام کی نام و نشان باقی نہیں رہے گی، اسلام کی نشانی تک باقی نہیں رہے گی. بتائیے نا کون سا اسلام پیش کر رہے ہو آپ؟ کون سا اسلام پیش کر رہے ہو؟ اگر آپ کہتے ہو نبی کا اسلام، تجھے کیسے معلوم کہ یہ نبی کا اسلام ہے؟ نبی کا اسلام تو ابو بکر کو ہے، نبی کا اسلام تو صحابہ کو ملا ہے، تابعین تک کو نہیں ملا. پہلا راؤنڈ جو ہے تو صحابہ کو ملا، ابو بکر کو ملا نبی کا اسلام. اور اسی طرح امام اعظم یہ صحابہ سے لیے، نبی سے نہیں لیے. تابعین جو ہے صحابی سے. تو آپ نبی کا اسلام بول ہی نہیں سکتے ان بزرگوں کو اگر چھوڑ دو. ان بزرگوں کے حوالے سے، وسیلے سے اگر جاؤ گے کہ یہ نبی کا اسلام ہے، تب جا کر کے نبی کا اسلام سمجھ میں آئے گا. صحیح ہے؟ بالکل صحیح. اللہ پاک آپ کو ہم سب کو صحیح سوچ کے ساتھ اولیاء کرام کی عظمتوں کا احترام کرنے والی امت بنائے. پروردگار ان کی غلامی نصیب فرمائے. ہم سب کو ادب و احترام کے زیور سے آراستہ فرمائے. گھر بار میں اعلیٰ اولاد میں برکتیں عطا فرمائے. رحم و کرم خاص میں ہم سب کو رکھے. ہم سب کے آباء و اجداد کی بخشش فرمائے. جو نسلیں زندہ ہیں آباد رکھے. صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. پریشانیوں کا حل فرمائے. جو بھی مصیبتیں ہیں دور فرمائے. آرزوئیں اور تمنائیں ہیں پوری فرمائے. پروردگار جو بھی خواہشات ہیں ان کی تکمیل فرما. حبیب پاک کے سب کو خیر میں اولیاء کاملین خصوصاً سلطان الاولیاء کے دروس پاک کے فیض اور اس کی سعادت اور برکت کو ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں ذخیرہ کی شکل میں پیش فرما. مولا یا اللہ ہماری دنیا کو بھی آباد فرما، ہمارے دین کو بھی آباد فرما. یہاں بھی اچھا رکھ مولا، مرنے کے وقت بھی ہمیں ایمان نصیب فرما. مولا بعد مردن نبی کی زیارت کے وسیلے سے قبر کے حالات کو آسان کر دینا. برزخی دنیا سے لے کر کے حشر تک کی ہولناکی سے بچا لینا. جنت کے حصول تک کی تمام راہوں کو آسان کر دینا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.